اگر آپ لم گرڈل مسکولر ڈسٹرفی کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں تو چانسز ہیں کہ کسی ڈاکٹر نے آپ کو یہ ڈائگنوسس دیا ہے یا آپ کے کسی پیارے کو، اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے، میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے لم گرڈل مسکولر ڈسٹرفی۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ لم گرڈل مسکولر ڈسٹرفی دو قسم کے لوگوں کو ڈائگنوسس مل سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جن کو پاکستان میں یہ ڈائگنوسس ملے گا وہ ان کے مسلز کی ویکنس کے پیٹرن کی بنیاد پہ ملے گا۔ لم گرڈل ہم جو ہے نا شولڈر اور ہپ کے ایریا کو کہتے ہیں، اور جن لوگوں کی ویکنس ان ایریاز میں ہو، یعنی شولڈر کے اور ہپ کے کولے کے ارد گرد ہو، اور ڈاکٹر کو یہ شک ہو کہ وہ مسلز کی وجہ سے ہے اور ٹیسٹ بھی اس چیز کو سپورٹ کریں، تو ممکن ہے کہ آپ کا نیورولوجسٹ یا آپ کا ڈاکٹر آپ کو لم گرڈل مسکولر ڈسٹرفی کا ڈائگنوسس دے دے۔ یہ ایک ڈسکرپٹیو یا کلینکل ڈائگنوسس ہے، یعنی کہ یہ جو پیٹرن ڈاکٹر نے دیکھا اس کی بنیاد پہ اس نے آپ کو یہ ڈائگنوسس دے دیا۔ ممکن ہے کہ اس پیٹرن میں کئی پاسبلٹیز ہوں جو کہ ڈائگنوسس ہو سکتے ہوں، اور کچھ ان میں سے قابل علاج ہوں اور کچھ ان میں سے ناقابل علاج ہوں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری طرف لم گرڈل مسکولر ڈسٹرفیز ایک گروپ ہے جینیٹک یعنی موروثی پٹھوں کی ویکنس کا، جو کہ صرف اور صرف تب ڈائگنوز ہو سکتا ہے جب کہ کسی ڈاکٹر نے آپ کو جینیٹک ٹیسٹنگ کروائی ہو، اور اگر ان میں وہ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہو تو ایک مخصوص ٹائپ کی لم گرڈل مسکولر ڈسٹرفی جس کی اسپیسیفک 1A مختلف لیٹرز سے وہ ڈینوٹ ہوتی ہے، وہ بالکل ہی فرق ہے۔ اور آئندہ جا کے ٹاک میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے ان دونوں چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا نہایت ضروری ہے۔ عمومی طور پر اس بیماری کی جو ویکنس ہے وہ ہپ کے ایریا سے شروع ہوتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد شولڈر کے مسلز بھی افیکٹ ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ عام طور پہ زندگی کی پہلی یا دوسری دہائی میں شروع ہوتی ہے، یعنی بچپن میں شروع ہو سکتی ہے یا پھر 20 یا 30 سال کی عمر کے آس پاس بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، یعنی کہ تقریباً 20 سے 30 سال کے عرصے کے اندر یہ بیماری انسان کو معذوری کی طرف، بیڈ پہ ہونے یا ویل چیئر پہ ہونے کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ ویکنس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر علامات ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو سانس کے پٹھوں کی ویکنس ہوتی ہے جس کے اندر ان کو سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے۔ کچھ اور لوگوں کو دل کے پٹھے کی ویکنس ہو سکتی ہے جس سے وہ ہارٹ فیلئر کی طرف جا سکتے ہیں یا دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی ہو سکتی ہے۔ اور کچھ لوگوں میں ریڑھ کی ہڈی کی جو پٹھے ہیں ان میں ویکنس ہو سکتی ہے جس سے ان کو اسکولیوسس یا ریڑھ کی ہڈی میں خم پیدا ہو سکتا ہے۔ ہر ایک مریض کی مخصوص علامات کے مطابق ان کا جو ہے تشخیصی عمل ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ان کا علاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیگر نیورو کی بیماریوں میں سب سے اہم تشخیص کے عمل میں مریض کی ہسٹری اور اس کا فزیکل ایگزامینیشن ہے۔ ڈاکٹر یا نیورولوجسٹ اپنے شک کو کنفرم کرنے کے لیے مختلف ٹیسٹ کروا سکتا ہے جس میں بلڈ ٹیسٹ شامل ہیں، اس کے علاوہ مسل بائیوپسی ہو سکتی ہے، EMG یا نرو کنڈکشن اسٹڈی کرائے جا سکتے ہیں۔ یہ سب ٹیسٹ ڈاکٹر کو ہیلپ کرتے ہیں اپنے ڈائگنوسس کو کنفرم کرنے میں۔ اگر تو نیورولوجسٹ سوچ رہا ہے کہ لم گرڈل مسکولر ڈسٹرفی جینیٹک ٹائپ کی ہے تو اس کے لیے جینیٹک ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں جو کہ زیادہ تر پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ اگر تو مریض انٹرسٹڈ ہے جاننے میں اپنے فیوچر انہیریٹنس یعنی بچوں میں وہ کس حد تک جا سکتی ہے تو وہ ایک جینیٹسسٹ سے کنسلٹ کر سکتا ہے، اور وہ ٹیسٹ ملک سے باہر بھجوائے جا سکتے ہیں مخصوص ٹائپ کے جین ڈیفیکٹ کو کنفرم کرنے کے لیے۔ جب پاکستان میں لم گرڈل مسکولر ڈسٹرفی کا ڈائگنوسس ہوتا ہے، یعنی کہ جو پیٹرن کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جیسے میں نے کہا کچھ ٹریٹیبل ٹائپس ہیں اور کچھ نان ٹریٹیبل ٹائپس ہیں، کچھ کا علاج ہے کچھ کا نہیں ہے۔ تو ایک نیورولوجسٹ کا، اور میں جب ایسا مریض دیکھتا ہوں تو سب سے اہم میں اپنے لیے یہ رول سمجھتا ہوں کہ میں ٹریٹیبل کاز کو، قابل علاج وجہ کو مس نہ کر دوں، اور اس کے لیے میں مختلف ٹیسٹ بھجواتا ہوں، ڈسٹروفن جین ٹیسٹ بھجواتا ہوں، اور
کچھ سوزش والی پٹھوں کی بیماریوں یعنی انفلیمیٹری مایوپیتھیز کے ٹیسٹ جو کہ اب پاکستان میں اویلیبل ہیں بھجواتا ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی نکلتا ہے تو یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ قابل علاج عنصر بیماری کا نکل آتا ہے۔ اگر کوئی مخصوص علاج کا ایلیمنٹ نہ بھی نکلے تو سارے کے سارے مسکولر ڈسٹرافی کے پیشنٹس کو سپورٹیو کیئر چاہیے، ان کو لائٹ فزیوتھیراپی سے بینیفٹ ملتا ہے، اچھی خوراک چاہیے، ان کو موٹاپے سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر دل کا مسئلہ ہے تو کارڈیولوجسٹ سے مشورہ ہونا چاہیے، سانس کے پٹھوں کا مسئلہ ہے تو پلمونالوجسٹ یعنی چیسٹ اسپیشلسٹ سے مشورہ ہونا چاہیے، اگر نگلنے میں دقت ہے تو یہ نیورولوجسٹ کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے مریض کی مدد کے لیے کوئی پیٹ میں سے غذا کی ٹیوب جسے ہم پیگ ٹیوب کہتے ہیں اس کے ڈلوانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کم از کم میں راولپنڈی کے متعلق تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 سینٹرز ایسے میں جانتا ہوں جہاں پہ وہ سٹیم سیل تھیراپی آفر کر رہے ہیں مختلف نیورو ڈی جنریٹیو بیماریوں کے لیے، اور مسکولر ڈسٹروفی بھی اسی ٹائپ کی ایک بیماری ہے۔ ابھی تک کوئی ایز آف اکتوبر 2021 کوئی ایسی شہادتیں ایویڈنس موجود نہیں ہیں کہ سٹیم سیل تھیراپی مسکولر ڈسٹروفی یا مخصوص لم گرڈل مسکولر ڈسٹروفی میں فائدہ کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں اور سوال ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔